अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 23, सूरह जुमर, आयत नंबर 24, आयत नंबर 24। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون अफमन क्या बस वो शख्स यत्तकी जो बचेगा बेवजही अपने चेहरे के साथ सू अल अज़ाबी बदतरीन अज़ाब से यौमल क़ियामा क़यामत के दिन वकीला और कहा जाएगा लिज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों से ज़ूक़ू चखो मा कुन्तुम तक्सिबून बसबब उसके जो तुम कमाया करते थे कज़्ज़बल्लज़ीना झुठलाया उन लोगों ने मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे फ़अताहुमुल अज़ाबु बस आया उनके पास अज़ाब मिन हैसु वहाँ से ला यशऊरून कि जहाँ से वो सोचते भी नहीं थे फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य फ़अज़ाक़हुम
پس چکھائی ان کو اللہ نے الخزیا رسوائی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی ولعذاب الآخرت اکبر اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ یعنی کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ بدترین عذاب سے بچے گا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو عذاب سے بے خوف ہوگا یا اہل جنت میں سے ہوگا؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، تو کیا وہ شخص جو آگ میں پھینکا جائے بہتر ہے یا جو امن کی حالت میں قیامت کے دن آئے وہ بہتر ہے؟ ظاہری بات ہے جو امن کی حالت میں آئے گا وہ بہتر ہے۔ دنیا میں آدمی کو آگ یا کسی بھی تکلیف دہ چیز کا سامنا کرنا ہو تو سب سے پہلے بندہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بچاتا ہے، ہاتھ آگے کر لیتا ہے میرا چہرہ بچ جائے۔ لیکن کل قیامت والے دن جو مجرم ہوں گے ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاتھ کھلے نہیں ہوں گے، تو پھر وہ عذاب سے بچنے کے لیے ان کی مجبوری ہوگی کہ وہ اپنے چہروں کو ہی ڈھال بنائیں۔ ہاتھ تو بندھے ہوں گے تو وہ اپنے چہروں کو ہی ڈھال بنائیں گے، یعنی بدترین عذاب ہوگا کہ جو سیدھا ان کے چہروں پہ وار کرے گا اور ان کے چہروں پہ پڑے گا۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، یعنی وہ اپنے چہرے آگے کر کے عذاب سے بچیں گے لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، وہ بچ نہیں سکیں گے عذاب سے۔ ہر طرف سے آگ انہیں ڈھانپ لے گی، گھیر لے گی۔ آگے یہ کہنے کی بجائے کہ ان سے کہا جائے گا، اللہ نے ادھر یہ نہیں کہا خالی کہ ان سے کہا جائے گا، بلکہ کا فرمایا کہ ان ظالموں سے کہا جائے گا۔ تو مقصد یہ بات واضح کرنا ہے کہ ان پہ جو عذاب ہوگا ان کے چہروں پہ یہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہوگا کہ وہ دنیا میں ظلم کرتے رہے، جو انہوں نے کمایا آج اس کا صلہ مل رہا ہے ان کو، اچھے عمل کرتے بچ جاتے عذاب سے، انہوں نے نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، تو یہ انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ کذب الذین من قبلہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے ان کو یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے بھی نہیں تھے۔ ہاں جی، مثلا زلزلے سے ان کے مکانوں کی چھتیں گر پڑیں، بعد پر اللہ نے ہوا بھیجی اس میں پتھر تھے، یہ ابھی بنیر میں جو بارش آئی ہے ہوا بھی تھی اور اس میں پتھر بھی تھے چھوٹے چھوٹے، ویڈیو میں دیکھا ہے، ٹک 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 ایسے گر رہے ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں وہ مکانوں پہ۔ تو بعد پہ اللہ نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی، بعض کو چیخ نے پکڑ لیا، بعض کو زمین میں دنسا دیا گیا اور بعض کو غرق کر دیا گیا۔ یہ طوفان آیا ہوا ہے، کتنی آبادیوں کی آبادیاں اور گاؤں کے گاؤں غرق ہو گئے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں پھر عذاب وہاں سے آتا ہے جب جو قرآن حدیث کا انکار کر دے، اس کو مانے نہ، اللہ رسول کے کہے پہ چلے نہ، من حیث لا یشعرون، جہاں سے بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ بادل پھٹے ہیں، پہلے کبھی سنا تھا کہ بادل بھی پھٹے ہیں؟ کبھی نہیں سنا تھا کہ بادل بھی پھٹتے ہیں، کہ ایک دم بادل آئے اور پھٹ گئے، اس میں جو جتنے وہ ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ گر گیا اور وہ سیلاب کی صورت اختیار کر گیا۔ تو یہ اللہ کا عذاب۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آگے فرمایا دنیا میں اللہ نے ان عذابوں کے ذریعے انہیں رسوا کیا،
انہیں رسوائی اور ذلت کا مزہ چکھایا۔ ولا عذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، وہ تو بہت بڑا ہے، کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور پھر آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جلانے والی ہے، تیز ہے۔ پھر دنیا کا عذاب تو ختم ہو گیا، مگر آخرت کا عذاب وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے وہ بھی دنیا کی رسوائی اور ذلت سے کہیں بڑھ کے ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ بات ان لوگوں کو سمجھ آ جائے، یہ جان جائیں اس بات کو۔ تو اگر یہ بات جان جائیں تو پھر نہ بغاوتیں ہوں گی، نہ عداوتیں ہوں گی، اور نہ ہی نافرمانیاں ہوں گی، پھر یہ قرآن پہ بھی چلیں گے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پہ بھی چلیں گے۔ جو نہیں مانتے وہ یہ بات جانتے ہی نہیں ہے کہ آخرت کا عذاب اور آخرت کی رسوائی وہ کہیں بڑی ہے دنیا سے، ورنہ وہ اس طرح بے خوف نہ ہوتے، بلکہ ان میں خوف ہوتا اور اللہ کا ڈر ہوتا۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔